اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہودی خطرے کو مٹانا، بنی قینقاع سے لڑائی، مسلمان مبلغوں کا بے دردانہ قتل، ابن ابی الحقیق کا خاندان۔ یہودی خطرے کو مٹانا۔ مدینے میں اسلام کے لیے یہ تیسرا خطرہ تھا اور یہ سب سے بڑھ کر تھا، کیونکہ یہود دولت میں، تجارت میں اور جنگی مہارت میں عربوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کا سلسلہ حجاز سے لے کر شام کے حدود تک پھیلا تھا۔ ان کے بیوپار اور کاروبار کے سبب سے سارے عرب پر ان کا اثر تھا اور وہ عرب میں مذہبی روایات اور علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ مدینہ اور اس کے پاس کے شہروں اور آبادیوں میں ان کو اپنی دولت، وجاہت اور تجارت کی وجہ سے بڑی قوت حاصل تھی اور سب ان کی سرمایہ داری کے بوجھ کے نیچے دبے تھے۔ اوس اور خزرج کے کسان اور مزدور جو پیدا کرتے تھے وہ سب ان کے قلعوں اور کوٹھیوں کی نظر ہو جاتا تھا۔ عربوں کی ملکیت یہودیوں کے ہاتھوں گروی رہتی اور اس لیے وہ اپنی محنت کا پھل نہیں پاتے تھے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو بنی قینقاع کہلاتا تھا، وہ سونے، چاندی اور سوناری کا کام کرتا تھا اور مدینے کے قریب ہی رہتا تھا۔ ان کا دوسرا قبیلہ بنی نذیر تھا اور تیسرا بنی قریظہ کہلاتا تھا۔ انہوں نے ہر طرف لین دین کا کاروبار پھیلا رکھا تھا۔ ساری آبادی ان کے قرضوں سے زیر بار تھی اور چونکہ اکیلے اپنی دولت کے مالک تھے اس لیے بڑی دولت کے مالک تھے، اس لیے بڑی بے رحمی سے سود کی بڑی بڑی شرحیں مقرر کرتے تھے اور قرضے کی کفالت میں لوگوں کے بال بچے یہاں تک کہ عورتوں کو رہن رکھواتے تھے۔ جب اسلام کا مرکز مکہ سے ہٹ کر مدینے چلا آیا تو یہودی، جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے، پہلے خوش ہوئے، کیونکہ اسلام جو کچھ کہتا تھا وہ سب ان کی کتابوں میں تھا اور ان کی آسمانی کتابوں کی تائید اور ان کے پیغمبروں کی تصدیق کرتا تھا، اور اس سے ان کو یہ امید تھی کہ عربوں کی یہ نئی تحریک ان کے اقتدار کو اور بڑھائے گی اور اس لیے وہ اسلام سے اتحاد اور معاہدے کے لیے آگے بڑھے اور دشمنوں کے حملے کی صورت میں مدینے کے بچاؤ کا قول و قرار کیا اور سمجھے کہ عربوں کی یہ نئی طاقت یہودیوں میں جذب ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن ان کو سال کے اندر یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ نئی تحریک ایک مستقل طاقت ہے جس کو اگر پہلے ہی کچل نہ دیا گیا تو ان کے سارے اقتدار اور بیوپار کا خاتمہ کر دے گی۔ اب یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی طرف اس لیے بڑھتے کہ وہ انہی کے اصلی دین کو لے کر آیا تھا، وہ رکنے لگے، اس پر بیجا اعتراضوں کی بھرمار کرنے لگے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ کہتے اور پورا زور لگاتے کہ اسلام کی طرف سے لوگوں کے دل پھر جائیں، مگر اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ خود یہودیوں سے جو لوگ کچھ بھی حق اور انصاف چاہتے تھے کھلم کھلا مسلمان ہو گئے اور کچھ نے مسلمان ہو کر اپنی دولت بھی اسلام کی راہ میں دے دی۔ یہ صورتحال تھی کہ قریش اور مسلمانوں میں لڑائی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اب انہوں نے قریش سے اور قریش نے ان سے ساز باز شروع کی۔ ایک ہی سال کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے فتح پائی۔ یہ یہودیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی اور چوکنے ہو گئے اور کیل پرزے سے درست ہونے لگے۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کو ان کا قول و قرار یاد دلایا اور نہ ماننے کی صورت میں دھمکی دی کہ جو قریش کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ یہودیوں نے کہا، ہم کو قریش نہ سمجھنا، وہ لڑائی بھڑائی کے آدمی نہ تھے، ہمارے پاس لڑائی کے پورے سامان اور ہتھیار ہیں اور ہمارے بڑے بڑے قلعے ہیں، ان قلعوں سے سر ٹکرانا آسان نہیں۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ محمد کی ساری طاقت کا راز مدینے کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کا اسلام کے جھنڈے تلے آ کر ایک ہو جانا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان دونوں کی آپس کی لڑائیوں کا جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے تذکرہ چھیڑنے لگے۔
تاکہ دونوں کی عداوت کے پرانے جذبے ابھرے اور ان کے اسلام کے اتحاد کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک دفعہ ان کی اسی چال سے یہاں تک ہوا کہ دونوں قبیلے پھر کٹنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آ کر دونوں کو سمجھایا اور اس طرح یہ فتنہ دبا۔ مدینہ میں منافقوں کا جو گروہ تھا اس کا یہودیوں سے میل تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کے قبیلہ بنی نذیر اور بنی قینقاع کا ساتھی تھا۔ یہودیوں میں سب سے لڑاکا اور بہادر قبیلہ بنی قینقاع تھا۔ بدر کی فتح نے ان کو چونکا دیا۔ اس نے چاہا کہ شروع ہی میں اسلام کی طاقت کو ابھرنے سے روکا جائے، چنانچہ یہود اور مسلمانوں میں صلح کا جو قول و قرار ہوا تھا اس کو توڑ کر اسی نے پہلی شرارت کی پہل کی۔ بنی قینقاع سے لڑائی۔ شوال 2 ہجری۔ شوال 2 ہجری میں ایک اتفاقی حادثے نے چنگاری کو اور بھڑکا دیا۔ ایک مسلمان بی بی بنی قینقاع کے محلے میں کسی کام سے ان کی دکان میں گئی۔ انہوں نے اس کو چھیڑ کر بے حرمت کیا۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان آپ سے باہر ہو گیا اور اس یہودی کو مار گرا دیا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا۔ اس واقعے نے ایک بلوے کی صورت اختیار کر لی۔ مسلمانوں نے پہلے ان کو بہت سمجھایا مگر ان کو اپنے ہتھیاروں اور قلعوں پر اتنا ناز تھا کہ وہ صلح پر تیار نہ ہوئے۔ اب مسلمانوں نے ان کو بغل کا گھونسا سمجھ کر سب سے پہلے ان سے نمٹنا ضروری سمجھا۔ لڑائی کا اعلان ہوا تو بنی قینقاع نے اپنے قلعے بند کر کے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کے قلعے کو گھیر لیا اور 15 دن تک گھیرے رہے۔ مسلمانوں کی یہ طاقت دیکھ کر قلعے والے گھبرا گئے اور آخر اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے وہ ہم کو منظور ہے۔ عبداللہ بن ابی جو ان کا حلیف تھا آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کی اتنی ہی سزا بہت ہے کہ وہ یہاں سے نکال دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور بنی قینقاع بھی اس پر رضامند ہو گئے اور اپنی ساری زمین اور جائیداد چھوڑ کر شام کے ملک میں چلے گئے۔ مسلمان مبلغوں کا بے دردانہ قتل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے تھے، اس کے لیے لڑائی بھڑائی اور لوٹ مار کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر یہاں تک جو حال پڑ آئے ہو ان سے سمجھ گئے ہوگے کہ جاہل اور نادان عرب کسی طرح مسلمانوں کو صلح اور امن و امان سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ پہلے تو اکیلے قریش سے لڑائی تھی، اب آہستہ آہستہ یہ آگ اور جگہ بھی پھیلتی جاتی تھی اور نجد تک پہنچ چکی تھی۔ انہی خطروں میں گھر کر جس طرح بن پڑتا تھا مسلمان اس دین کو تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کر رہے تھے، اور اب یمن کے کناروں اور بحرین کے علاقوں تک میں یہ تعلیم چپکے چپکے قبول کی جا رہی تھی۔ سفر سن 4 ہجری میں قبیلہ کلاب کے رئیس نے خواہش کی کہ چند مسلمان داعیوں کو میرے ساتھ کر دیجئے کہ وہ میری قوم میں جا کر اسلام کو پھیلائیں اور ان کو مسلمان بنائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے نجد کی طرف سے ڈر ہے۔ اس نے کہا کہ ان کا میں ضامن ہوں۔ اس پر اعتبار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری مبلغوں اور معلموں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ بنی سلیم کے علاقے میں معونہ نامی ایک کنویں کے پاس پہنچ کر اس نہتے دستے نے جس کا مقصد امن و سلامتی کی اشاعت کے سوا کچھ نہ تھا پڑاؤ کیا۔ اس اطراف کے رئیس عامر بن طفیل نے آ کر ایک کے سوا سب کو گھیر کر قتل کر دیا۔ ایک عمر بن امیہ تھے جنہوں نے مدینہ آ کر اپنے ساتھیوں کی مظلومی کی کہانی سب کو سنائی۔ انہی دنوں میں عزل اور قارہ کے چند آدمی آپ کی خدمت میں آئے کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ہمارے ہاں جا کر ہم کو اسلام کی باتیں سکھائے۔ آپ نے 10 آدمی ساتھ کر دیے۔ جب یہ نہتہ قافلہ رجیع کے مقام پر پہنچا تو ان ظالموں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ بنی لحیان کے 200 تیر چلانے والوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ چند گنتی کے مسلمان ایک ٹیکرے پر چڑھ گئے اور 2 کے سوا سب خدا کی راہ میں مارے گئے۔ جو 2 بچ گئے وہ خبیب اور زید تھے۔ ان کو انہوں نے پکڑ کر مکہ لے جا کر قریش کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ خبیب نے احد کی لڑائی میں حارث بن عامر کو مارا تھا
اس لیے حارث کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے میں ان کو سولی دے کر مار ڈالا۔ سولی پانے سے پہلے انہوں نے اپنے قاتلوں سے اجازت مانگی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے اس کی اجازت دی تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس وقت سے یہ مسلمان شہیدوں کی رسم قرار پا گئی۔ سولی پاتے وقت یہ شعر ان کی زبان پر تھا: جب میں اسلام کی راہ میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں کس پہلو پر مارا جاؤں گا۔ زید کو ایک دوسرے قریشی نے اس لیے خریدا تھا کہ مکے کے تماشائیوں کے سامنے اس کے قتل کا رنگین تماشا دکھائے گا۔ جب قاتل تلوار لے کر آئے گے بڑھا تو ابو سفیان نے پوچھا: سچ کہنا، اگر اس وقت تمہارے بدلے محمد قتل کیے جاتے تو تم خوش نہ ہوتے؟ بولے: خدا کی قسم، رسول اللہ کے تلووں کو کانٹوں سے بچانے میں میری جان بھی کام آتی تو میری سعادت تھی۔ اس فقرے کے ساتھ ایک تلوار گری اور ان کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ اللہ اکبر! ان خدا کے بندوں پر حق کا نشہ کیسا چھایا تھا۔ ابن ابی الحقیق کا خاندان۔ یہودیوں میں ابن ابی الحقیق کا خاندان سب سے دولت مند تھا۔ بڑے بڑے یہودی عالم اس کے گھر سے تنخواہیں پاتے تھے۔ اسلام کی دشمنی میں اس خاندان کے کئی بڑے لوگ سب سے آگے تھے۔ کعب بن اشراف اس خاندان کا نواسہ تھا۔ اس کا باپ عرب اور ماں اس خاندان کی یہودن تھی، اس لیے عربوں اور یہودیوں دونوں میں اس کا اثر تھا۔ اس کے سودی کاروبار کا یہ حال تھا کہ وہ عربوں کے بال بچوں اور بیویوں تک کو قرض میں گروی رکھتا تھا۔ بدر کا واقعہ پیش آیا تو اس کو رنج ہوا۔ شاعر بھی تھا، اس نے اس واقعے پر پر اثر شعر لکھے اور خود مکہ جا کر قریش کے سرداروں سے ملا اور ان کو بدر کا بدلہ لینے پر تیار کیا۔ مدینہ واپس آیا تو شریف انصاری بیویوں کے نام لے لے کر اپنے شعروں میں ان سے عشق کا اظہار کرتا۔ اس سے انصار میں برہمی پھیلی اور آخر ایک انصاری محمد بن مسلمہ نے جا کر اس کو مار ڈالا۔ یہ ربیع الاول 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہود کے دوسرے بڑے بڑے آدمی جو اسلام کے دشمن تھے، ابو رافع سلام